اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں ایک بڑے امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر آپ سے بات کرنے لگا ہوں۔ یہ ٹاپک ہے جی چلہ اور وظیفہ۔ ٹھیک ہے جی، دو چیزیں، ایک ہے چلہ، ایک ہے وظیفہ۔ اب میں ان دونوں کے متعلق فرق پہلے بتاؤں گا۔ یہ زیادہ تر لوگوں کو اس کے فرق کا نہیں پتہ اور بہت سارے لوگ ان دونوں کو کنفیوز کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب انگلش میں لکھیں اگر تو یہ وظیفہ، یہ چلہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ زیادہ تر لوگ اس طرف کیوں آتے ہیں، عامل کیوں بننا چاہتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ چاہتے ہیں کہ جی ان کے پاس دولت ہو، شہرت ہو، بہت سارا فیم ہو، ترقی ہو، اپنی جو ہے نا وہ پسند کی شادی ہو۔ ٹھیک ہے، زیادہ تر لوگ ان چار چیزوں کے پیچھے آتے ہیں۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ چار چیزیں بڑی آسانی سے آپ وظیفے سے حاصل کر سکتے ہیں اور یہ چار چیزیں بہت مشکل سے آپ چلے میں حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وظیفہ اور چلے میں فرق میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسے میں آپ سے کہوں کہ جی یا جو ہے نا آپ اللہ کا نام لے لیں، یا پھر سپوز کریں میں کہتا ہوں جی سورہ مزمل کا وظیفہ کر لیں۔ سورہ مزمل کا جو وظیفہ ہوگا اس میں کہتا ہوں بھائی آپ یا مغنی ہوں اور ساتھ جی آپ 11 دفعہ سورہ مزمل یہ آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں جی۔ اس میں کیا ہوگا جی، رزق ملے گا، اس میں آپ کو ترقی ملے گی، اس میں آپ کے راستے کھل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں آپ کو کوئی خطرہ نہیں، اس میں کوئی پرہیز نہیں، اس میں کوئی اس قسم کی پریشانی رجت کی یا کوئی اور نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں کامیابی 100% ہے۔ 100% نہ صحیح تو 99% تو لازمی ہے۔ آپ ایک چیز پڑھ رہے ہیں نا، میں جیسے کوئی بندہ کہتا ہے جی یا رزاق کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، اب یا رزاق کو پڑھیں گے نا، اللہ تعالیٰ رزق بھی دے گا، ترقی بھی دے گا، دولت بھی دے گا۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہے جی وظیفہ۔ وظیفے میں آپ کو ایک تعداد بتائی جاتی ہے، جیسے میں کہوں جی آپ نا سورہ کوثر، یہ بڑا مشہور وظیفہ ہے، اب قری میں بھی آیا ہوا ہے۔ سورہ کوثر جو ہے نا وہ آپ نے پڑھنی ہے 129 بار۔ یہ آپ پڑھتے رہیں گے نا، آپ کو اس کی فوائد ملنا شروع ہو جائیں گے۔ فرض کریں آپ بیچ میں بیمار ہو گئے، فرض کریں آپ کو کوئی ضروری کام پڑ گیا، آپ کا ناغہ ہو گیا، تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ناغہ ہو گیا مطلب میں 2 دن 3 دن سفر میں تھا، یا میں بیمار ہو گیا تھا، یا میں کہیں دور گیا ہوا تھا، میں ان 2-3 دن میں نہیں پڑھ سکا، اب میں اس کے بعد پڑھ لوں گا یا میں اس سے آگے ویسے کنٹینیو کر لوں گا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس میں مجھے دنیاوی بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ ٹھیک ہے، دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ مجھے جو ہے اس کے لازمی جو جس کے لیے میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں، جو مقصد میرا ہے، جیسے رزق میں برکت ہے، نوکری ہے، ترقی ہے، باہر کا سفر ہے، وہ مجھے مل جائے گا۔ اگر وہ نہیں ملتا، ثواب تو مجھے ملے گا ہی ملے گا۔ ٹھیک ہے جی، اس میں گناہ کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، کہ گناہ کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، گناہ نہیں ہے۔ آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے سے، قرآن شریف پڑھنے سے لازمی آپ کو اس کے فوائد ملتے ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم دوسری طرف آئے تھے چلے پہ۔ چلہ کیا ہوتا ہے جی؟ چلہ ہوتا ہے جی میں نے 40 دن اتنی تعداد مکمل کرنی ہے، مطلب دن بھی جو ہے وہ ایک فکس ہے، تعداد بھی فکس ہے۔ ٹھیک ہے، اگر 40 دن کی بجائے آپ نے ایک دن پہلے، اچھا تعداد بھی فکس ہے، ٹائم بھی فکس ہے، پھر پرہیز ہے جلالی اور جمالی، پھر خطرہ ہے رجت کا، پاگل پن کا۔ ٹھیک ہے، کامیابی کے چانسز کتنے ہیں؟ 20%، ناکامی کے چانسز کتنے ہیں؟ 80%۔ دوبارہ دیکھیں چلے میں کیا ہوتا ہے،
40 دن میں نے چلا پڑھنا جی، 40 دن میں نے یہ چیز پڑھنی ہے اتنی دفعہ اور اس ٹائم پہ. پہلے دن اگر میں نے رات کو 11 بجے شروع کیا نا، اب میں 40 دن رات 11 بجے ہی پڑھوں گا. 1 منٹ لیٹ ہو گیا تو ختم. پھر تعداد پوری ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ پڑھتے پڑھتے آپ بھول گئے یا آپ کو نیند آ گئی، نہیں، یہ چیز نہیں ہے. پرہیز جلالی و جمالی بڑے سخت پرہیز ہیں، ان کی وہ پوری ویڈیوز ہیں، میں نے بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہیں، آپ اس کو دیکھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے. پڑھائی کے دوران آپ کو ڈر خوف ہو سکتا ہے، جنات نظر آ سکتے ہیں، کوئی اور چیز نظر آ سکتی ہے، پریشان ہو سکتے ہیں، پاگل پن کا خطرہ ہے. رجت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ چلے سے اٹھ کے کسی بھی وجہ سے بعد میں آپ کو اس کا نقصان ہو سکتا ہے، آپ کا کاروبار تباہ ہو سکتا ہے، آپ کو ویسے ایک پریشانی ہو سکتی ہے، آپ کے گھر میں کوئی پریشانی ہو سکتی ہے وغیرہ وغیرہ. اب آپ مجھے خود بتائیں ان دونوں میں سے کون سی چیز ٹھیک ہے. اچھا چلیں، اگر آپ چلے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو آپ پہ شرائط لاگو ہو جائیں گی. کسی پہ شرائط ہوگی کہ بھائی تم نے ساری زندگی جو ہے نا ہر وقت تم نے اس میں وضو میں رہنا. کسی کو ہوگا بھائی ساری زندگی آپ نے نا گائے کا گوشت نہیں کھانا. ٹھیک ہے، گائے کا گوشت یا اس سے بنی کوئی چیز. کسی کو کچھ ہو جائے گا، کسی کو ہوگا کہ بھائی ہر رات تہجد پڑھنی ہے، کسی کو ہوگا ہر جمعرات کو اتنا تم نے جا کے یہ صدقہ کرنا ہے. مطلب ایک ایسی چیز جو ایک بہت بڑی ذمہ داری وہ آپ کے اوپر آ جائے گی. اور چلہ کرنے کے بعد جو لوگ موکلات کا چلہ کرتے ہیں یا جو لوگ اس کا کرتے ہیں تسخیر کا چلہ، تسخیر کے چلے کے بعد بھی ان کو ہمیشہ یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کسی بھی وقت جو ہے نا ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے. غلطی کبھی بھی ہوئی، نقصان پہنچنا ہی پہنچنا. تو اب آپ مجھے خود بتائیں چلہ زیادہ بہتر ہے یا وظیفہ زیادہ بہتر ہے؟ ٹھیک ہے جی. چلے میں ایک فکس ٹائم ہے، اس کی فکس تعداد ہے، اس میں پرہیز بھی ہیں، اس میں خطرہ بھی ہے، کامیابی کے چانسز بھی بہت تھوڑے ہیں، لیکن ناکامی کی صورت میں نقصان بہت زیادہ. اب اگر آپ دولت، شہرت اور عزت اس کے لیے کرنا چاہتے ہیں نا تو اس کے لیے چلہ نہ کریں. چلے سے دولت آ جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ شرائط آ جاتی ہیں. شہرت جو ہوتی ہے اس میں جہاں غلطی ہوئی نہیں وہاں پہ آپ کو پکڑ ہو جانی ہے. شرائط میں نارملی یہ دیکھیں جو عاملین حضرات ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ یہ اکثر میں نے بیچاروں کو اکیلے ہی دیکھا ہے. ان کی ساتھ اس قسم کے معاملات ہو جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی بھی عورت، کوئی بھی بندہ ان کے ساتھ نہیں چل سکتا، وہ ان سے ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ شرطیں ہیں. تو جب بھی آپ مجھے اکثر فون وغیرہ آتے ہیں، کوئی بچہ پنجاب یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، کوئی انجینئرنگ کر رہا ہے، کوئی لڑکی ایسی ہے جس کی شادی ہونے والی، جی ہمیں آپ کو چلہ دے دیں، ہم یہ چیز کرنا چاہتے ہیں، موکل کرنا چاہتے ہیں. اور میرے بھائی یہ کر کے آپ کیا کریں گے؟ جو چیز آپ کو چاہیے دنیاوی، اور نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں. اور میرے بھائی جان صبح جو ہے نا آپ کوئی وظیفہ پکڑ لیں. وظیفے میں آپ کو دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی. اس میں آپ کو تو بندیاں کوئی نہیں. چلہ تو ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ جنہوں نے موکلات اپنے دسترس میں لینے ہوتے ہیں. یہ زیادہ تر وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں کہ جن کی باپ دادا سے یہ چیز چل رہی ہو، ان کی بڑی اچھی تربیت ہوتی ہے، ان کو بڑا اچھا وہ گائیڈ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. اور اگر ان کو کوئی مسئلہ ہو جائے اس کو ٹھیک کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. عام بندہ اگر بیچارہ رجت ہو جائے، وہ جس استاد سے علم لیا ہوگا اس استاد کے پاس ہی چلا جائے، استاد کہے گا بھائی یہ میرے بس سے باہر ہے، کسی اور بڑی درگاہ پہ چلے جاؤ. تو وہ ٹائم ہوگا کہ آپ کے ترقی کرنے کا، علم حاصل کرنے کا، باہر نکلنے کا. آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جو کلاس فیلوز ہیں وہ کہاں پہنچ گئے، کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا. اور آپ نے اپنی زندگی کے اتنے قیمتی سال بھی ضائع کیے، اور آپ کو چلے میں کامیابی بھی اس صورت میں ہوئی کہ وہ کامیابی ایک قسم کی ناکامی تھی، کیونکہ آپ کو وہ چیزیں مل جائیں گی. جنات ہو سکتا ہے آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں، ہمزاد مل جائے، اس سے کمیونیکیشن شروع ہو جائے، لیکن بات وہی آئی تھی کہ اس کا وہ فائدہ نہیں ہوگا جو آپ سمجھ رہے ہیں. تو بھائی جان یہ تھا آج کا ایک چھوٹا سا ایک ویڈیو تھی. جب بھی آپ کسی بھی بزرگ کے پاس جائیں نا ان سے وظیفہ لیں، چلہ نہ لیں. اب میں آپ کو کچھ وظیفے بتا دیتا ہوں. جیسے کہ وہ پیر پگاڑا سرکار کا ایک بڑا مشہور وظیفہ ہے، یا حفیظ یا سلام. 11 دفعہ یا حفیظ، 11 دفعہ یا سلام پڑھ لیں گے. یہ ایک وظیفہ ہے، اس کی بڑی طاقت ہے. حفاظت کی ایک اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری. عطل کرسی ایک حفاظت کی ذمہ داری. کچھ دعائیں ہیں یہ بیماریوں سے اور اچھے جو رزق کے لیے، یہ چیزیں وظیفوں میں آتی ہیں. چلوں میں جن لوگوں نے چلے کیے ہیں نا، اب چلے جو ہیں زیادہ تر وہ وہ جنات کے ہوتے ہیں، پری کے ہوتے ہیں، ہمزاد کے ہوتے ہیں. ہر ایک میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. اور یہ ایک اس طرح جیسے آپ نے کسی چیز کو اگر کر لیا نا، آپ نے قابو میں کر لیا، تو وہ ایسا جیسے آپ نے سانپ کو پکڑ لیا اپنے پاس.
وہ آپ کے پاس تو ہے، لیکن جب اس کو موقع ملنا ہے اس نے آپ کو ڈنگ مار دینا یا آپ کے بچوں کے اوپر حملہ کر دینا۔ تو اس لیے دوستو ہمیشہ جو ہے وہ وظیفے کی طرف جائیں، وظیفے کے فائدے ہی فائدے ہیں، وظیفے میں نقصان نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے۔ چلے میں نقصان ہے، پریشانی ہے، ٹینشن ہے، اس لیے نیا بندہ کبھی بھی چلے کی طرف نہ جائے۔ ہاں آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، آپ کو پڑھتے پڑھتے کئی سال ہو گئے ہیں، آپ کی عمر بھی ہو گئی ہے 50-55 سال 60 سال، آپ ریٹائر ہیں، آپ کو کوئی کام نہیں ہے، آپ کی ساری ذمہ داریاں پوری ہو گئی ہیں، اب آپ چلے کی طرف جا سکتے ہیں۔ اس وقت آپ روحانی طور پہ اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی چیز اس طرح تنگ بھی نہیں کر سکے۔ تو جی یہ تھی ویڈیو آج کی، امید ہے پسند آئی ہوگی آپ لوگوں کو۔ کوئی کویسچن ہے آپ کا یا کوئی آپ اپنی بات کو شیئر کرنا چاہتے ہیں، میرا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہے، اس سے شیئر کر لیں یا مجھے میسیج کریں۔ شکریہ۔